بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شمسہ علی میرا نام ہے اور میں سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ بھی ہوں اور ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہوں، اور لیکن میرا جو شروع سے شوق آج سے 40-45 سال سے جو میری جد و جہد ہے یہی ہے کہ خواتین جو ہیں جو ان کے حقوق ہیں اور جس طرح سے وہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور معاشرے کا ایک فعال حصہ بنے، تو اس کے بارے میں مختلف چیزوں پہ اپنا 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 اظہار خیال کرتی ہوں۔ اور میں اسی کے لیے مجھے امریکہ بھی میں گئی تھی اور وہاں پہ مجھے فل برائٹ اسکالر کے طور پہ انہوں نے باقاعدہ مجھے وزٹنگ اسکالر کے طور پہ بھیجا تھا کہ خواتین جو ہے اسلام میں ان کا کیا معاشرے کا حصہ بننا چاہیے اور کس طرح سے آگے چلنا چاہیے۔ تو اس کا میں یہ بتاتی ہوں ہمیشہ کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو ایک تو یہ اس میں حق مہر کا آپ دیکھیں کہ 7-8 آیات ہیں حق مہر پہ قرآن کریم میں، اور اس کو ہم نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، بلکہ حالانکہ ہمیں پوری دنیا میں اس کو پبلسائز کرنا چاہیے۔ دیکھیں حق مہر جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ایک عورت ہے جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو شادی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آگے سے بچوں کی افزائش نسل کہ بچے پیدا جو کرنے عورت نے، تو اس کے لیے عورت کو جس طرح سے جس پورے عمل سے وہ گزرتی ہے، تو قرآن کریم نے تو باقاعدہ، حالانکہ یہ بار بار کہا ہے قرآن کریم نے کہ آپ ماں باپ دونوں کا کہ اطاعت کریں، ان کا دھیان کریں، لیکن خاص طور پہ ماں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جو 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے آپ سمجھیں کہ ایک عورت کی جو معاشرے کو جو اس کی کنٹریبیوشن ہے، وہ جو یہ ایک انسانوں کو وہ عورت کے تھرو ہمیں جو ہے افزائش نسل اور آگے انسان جو ہے ان کی نسل بڑھتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جو مشکل سے مشکل کوئی کام کرتا ہے نا دنیا میں، بہت آپ اردو میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے جی کسی انسان نے بہت مشکل کام کیا تو وہ کہتے ہیں جی یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اسی طرح انگلش میں بھی اس کو کہا جاتا ہے دس از مائی ٹوائل آف بلڈ اینڈ سویٹ، یعنی کہ یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اصطلاح کہاں سے آئی، یہ جو خیال ہے کہ خون پسینے کی کمائی جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ تو آپ ہی مجھے بتائیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو خون بھی نظر آتا ہے، پسینہ بھی نظر آتا ہے، تو یعنی کہ اس سے بڑی کوئی کاوش نہیں ہے جو عورت جس عمل سے گزرتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، وہ تو عین عدل ہے اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے یہ حق مہر کا یہ بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے پہ ایک ذمہ داری ہے ہماری حکومتوں پہ بھی کہ عورتوں کو حق مہر ایک بہت ہی اچھے طریقے کا ہونا چاہیے اور ان کو پوری طرح سے اس میں تحفظ ہونا چاہیے اپنا حق مہر حاصل کرنے میں۔ اور دوسرا نان نفقہ بھی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ لکھا گیا ہے قرآن کریم میں کہ اگر عورت اپنی مرضی سے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ اس کو باقاعدہ اس کی خوراک کا دھیان کیا جائے، اس کے ہر طرح سے اس کو مینٹیننس اس کو دیا جائے۔ تو اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مینٹیننس جو ہے نان نفقہ یہ بالکل ایک مرد جو ہے جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنی بیوی کو دینے کا پابند ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مینٹیننس ہو گیا جو جس کو ہم نان نفقہ بولتے ہیں، اور یہ جو حق مہر ہے آپ اس کے بارے میں خود بھی پڑھیں، قرآن کریم میں بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ اور اگر ایک عورت جو ہے وہ جب وہ ایک ماں بنے گی اور وہ مضبوط ہوگی اور معاشی طور پہ بھی مضبوط ہوگی تو اپنے بچوں کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے پال بھی سکے گی اور ایک بہتر انسان بن کے معاشرے میں بھی اپنا رول پلے کر سکے گی۔ بہت شکریہ۔